اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ ہی کے اندر مسجد قباء، مسجد قباء والوں کی تعریف فرمائی. کیوں تعریف فرمائی؟ اس لیے کہ قباء والے جو ہے نا، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. قباء والے پاکیزگی زیادہ اختیار کرتے تھے. اللہ نے ان کی قرآن میں تعریف بیان کی. اس زمانے کے اندر استنجا ڈھیلے سے استعمال کرتے تھے، ڈھیلے کے ذریعے سے استنجا کیا جاتا ہے. لیکن قباء جو بستی ہے، اللہ آپ کو لے جائے وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد قباء. اس کی تعمیر میں سب سے پہلی اینٹ جس نے رکھی ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے جگہ بنانے کا ارادہ کیا اور سب سے پہلے اینٹ کو انہوں نے رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ کبھی سواری پر کبھی پیدل جایا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا کرتے. تو وہاں کے رہنے والے لوگ استنجا کے وقت میں ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے اور ڈھیلے کے ساتھ میں پانی بھی استعمال کرتے تھے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی، اس لیے کہ اللہ کو پاکیزگی بہت زیادہ پسند ہے. پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. استنجا میں زیادہ حد درجے پاکیزگی اللہ کو زیادہ پسند ہے. احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ قبرستان میں گئے تو دیکھا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، ایک چغل خوری کی وجہ سے اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. اس سے نہیں بچتے تھے. ہم معمولی سے جین کی پینٹ پہنتے ہیں اسٹائل مارنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں آتے، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے رہ کے پیشاب کرنا پڑتا ہے. اور کھڑے رہ کے پیشاب کرنے کی وجہ سے چھینٹے انسان کے کپڑوں پہ، بدن پہ گرتے ہیں اور اسی حالت میں دن گزارا جاتا ہے. پھر اچانک جنات وغیرہ پکڑ لیا نا، پھر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں. اسی لیے احتیاط ضروری ہے اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے. 12ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ او لوگوں سن لینا، اس ہوئے زمین میں جو بھی جاندار ہیں، انسان ہو، جنات ہو، اسی طرح جانور ہو یا چرند ہو، پرند ہو یا سمندری جانور ہو، مچھلیاں ہو، سمندر کے اندر بھی کروڑوں اربوں کی تعداد میں مخلوق ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں. ہم ایک ہی جانتے ہیں، کیا؟ مچھلی ہے، اس کو کھاتے ہیں بس، اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سمندر کے اندر 6 گھنٹے رہ کر آئے ہیں سب مرین کے اندر. انہوں نے دیکھا کہ جو جانور، جو مخلوق میں نے زمین کے اوپر دیکھی ہیں، وہ ساری مخلوق میں نے سمندر کے اندر بھی دیکھ کر آئے.